ایک میں ہی نہیں ان پر قربان نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 عیش کر لو یہاں منکرو چار دل، عیش کر لو یہاں منکرو چار دل، ارے مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنے نعت کو مختصر کرتے ہوئے اپنی تقریر کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے قبل آئیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیے، بآواز بلند عشق رسالت میں جھوم جھوم کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ لیکن چلیے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ 10 مفسرین کرام جس میں علامہ جلال الدین سیوطی بھی ہے، یعنی 10 مفسرین کرام نے اپنے تفسیرات میں اس آیت کریمہ کو لکھنے کے بعد یہ فرمایا ہے، نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ لیکن حضرات گرامی، جب اللہ نے فرمایا تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، مطلب یہ ہوا اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اب اس محبوب کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ کیجیے۔ ابھی میرے نبی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے چاروں جانب ملک شام ہو یمن ہو، ہر جگہ یہ کوہرام مچ گیا، ہر جگہ یہ چرچا ہو گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو قریش میں پیدا ہوگا، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا۔ جب وہ مکہ المکرمہ میں آئیں گے، مکہ المکرمہ میں آنے کے بعد جب دین کی تبلیغ و اشاعت کریں گے تو لوگ کھینچے کھینچے چلے آئیں گے، ان کے مذہب میں لوگ بہت تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن چاروں جانب ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ نبی جب آئیں گے چاروں جانب ڈنکا بج رہا ہے، اس نبی کے آنے سے پہلے چاروں جانب تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے، چاروں طرف ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی کو مارنے کی سازش رچی گئی، 70 یہودیوں نے مارنا چاہا لیکن ناکام ہو گئے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کے ذریعے بچا لیا۔ اسی طرح حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد میرے نبی جس راہ حضرت آمنہ کے شکم میں اثر میں آئے اس راہ ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، اے مسلمانوں یہاں شادی شدہ لوگ بہت ہوں گے، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے یعنی پریگننٹ ہونے کے بعد 9 مہینے تک جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ عورت جانتی ہے اگر کسی کی انگلی میں ایک ذرا سی سوجن آ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں حضرت آمنہ فرماتی ہے، حضرت آمنہ سے پہلے
بچے ہیں 9 مہینہ تک پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کروٹ لینے میں تکلیف، چلنے میں تکلیف، اور ایک اعتبار سے کھانے پینے میں تکلیف ہے، لیکن قسم خدا کی حضرت آمینہ کہتی ہے کہ قسم خدا کی 9 مہینے تک میرے نبی میرے پیٹ میں جلوہ افروز ہے، مادر شکم میں میرے نبی جلوہ افروز ہے۔ حضرت آمینہ بیان کرتی گئے 1 سیکنڈ نہیں کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، 9 مہینہ تو دور کی بات ہے، 9 سیکنڈ کے لیے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی حضرت آمینہ کا بیان سنیے، ابھی میں شارٹ کٹ میں بتاتا چلوں، وقت کی قلت کی دامنگیر ہے۔ حضرات گرامی میرے نبی جب پیدا ہوتے گئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کی پھپھو جان کہتی گئے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے نبی نے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد نبی کی زبان سے سب سے پہلا جو کلام تھا رب حبلی امتی، یعنی کہ نبی نے سب سے پہلے اپنے گنہگار امت کو یاد فرمایا۔ اے مسلمانوں، جس نبی نے اپنے گنہگار امت کو پیدا ہوتے ہی یاد فرمایا، اس گنہگار امت کو پیدا کرتے ہی یاد فرمایا، تو یقیناً ہم سب کو چاہیے کہ نبی کے نام پر یہ مجلس سجایا گیا، نبی کے نام پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے، 1-2 منٹ 2 گھنٹہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اطمینان سے بیٹھیے، انشاءاللہ وقت پر ہی تقریر ختم ہوگی، لیکن میری بات بہت تیزی کے ساتھ چلے گی، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے۔ جب نبی پیدا ہوئے آپ کی پھپھو جان کہتی ہے سب سے پہلا آپ نے اپنے امتیوں کو یاد فرمایا، اس کے بعد اور عورتوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور بچوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام کاٹنا پڑتا ہے، وہ اجازت ساتھ میں لے کے آتا ہے، ہر شادی شدہ شخص یہ جانتا ہے، لیکن نبی کی پیدائش انوکھی پیدائش ہے۔ جو نبی پاکیزہ بن کر آئے، جو نبی دنیا کو پاک بنانے آئے ہو، جو نبی دنیا کو جو ہے پاک بنانے آئے ہو، جب نبی پیدا ہوئے وہ اجازت لے کے نہیں، حضرت یعنی کہ میرے نبی کی پھپھو یہ سوچنے لگی اب ناک کاٹا جائے، جب قریب جا کر دیکھ رہی ہے میرے نبی کا ناک کٹا ہوا ہے، ساتھ پیدا ہوئے ہیں، نبی میں کوئی اجازت نہیں ہے، دیکھا کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، جب قریب گئے تو دیکھا ختمہ شدہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو پیدا کرتے ہی کسی کا سہارا نہ رکھا بلکہ اللہ نے اپنا سہارا دیا۔ اب نبی کے پیدا ہونے سے 4 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے، مفسرین کرام کہتے ہیں والد کا اس لیے انتقال ہو گیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی باپ کے سہارے پلے گئے، اس لیے اللہ نے باپ کو پہلے ہی بلا لیا تاکہ دنیا والے جان لے نبی کسی کے سہارے نہیں آئے بلکہ نبی اللہ کے سہارے آئے اور اللہ ہی نے نبی کی عبادت فرمائی ہے۔ مسلمانوں، اب نبی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد بچے کی بات دیکھیے، جب بچہ میرے نبی 2 مہینہ 25 یعنی 2 مہینہ 15 دن کے ہوئے، یعنی کہ 2.5 مہینے کے ہوئے شروع کر دیتے گئے، جب 5 مہینے کے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جب 7 مہینے کے ہوئے چلنے لگتے ہیں، جب 8 مہینے ہوتے ہوئے لوگوں کی بولیوں کو سماعت کرنے لگتے ہیں، جب 9 مہینے کے ہوئے سارے لوگوں کی بولیوں کو تو سماعت کر ہی رہے تھے، اب فصیح زبان میں عربی کلام بولنے لگتے ہیں۔ 9 مہینے میں میرے نبی نے فصیح زبان میں عربی کلام کیا ہے۔ کون سا بچہ ہوگا جو 9 مہینے میں وہ بولنے لگ جائے گا؟ لیکن یہ نبی کی ذات ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، جب دائی حلیمہ آئی تھی ان کے ساتھ اور عورتیں آئی تھی، سبوں نے یہ سوچا تھا سب امیر گھرانے سے بچے لیں گے تاکہ رقم موٹی ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت پر قربان جاؤ، اللہ کی شان پر قربان جاؤ، اللہ کے محبوب کے بارے میں جب یہ ساری باتیں میں پڑھتا تھا، اللہ اکبر، میرا ایمان اور جگمگاتا چلا گیا۔ مسلمانوں ذرا غور سے سنیے گا، جب حضرت دائی حلیمہ یہ سب آئی تو سب سے پیچھے تھی، اس لیے کہ آپ کا جانور سب سے لاغر اور کمزور تھا، اسی لیے دائی حلیمہ سب سے پیچھے ہے۔ اس کے بعد سب عورتوں نے سارے بچے چن چن کر لے لیے۔ اب آخر میں میرے نبی بچ گئے ہیں، میرے نبی درے یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ دائی حلیمہ نے سوچا باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ اس لیے دائی حلیمہ نے سوچا ان کو نہ لے کر وہ چاروں طرف چکر لگائے، جب کوئی نہ ملے تو دائی حلیمہ نے آخر میں میرے نبی کو لیا۔ اب غور سے سننا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جب دائی حلیمہ جب پہلے چلی تھی سب سے پیچھے تھی، اس لیے کہ آپ کا جانور کمزور تھا، لیکن جیسے ہی نبی کو جانور میں بٹھایا اب وہی جانور جو سب سے کمزور تھا
का सबसे ताकतवर बनते हुए सबसे आगे चला। और जिस दाएं हलीमा के घर में कल तक कुछ नहीं था, नबी के कदम मुबारक गिरते ही उस घर में खैर और बरकत का नुज़ुल होता चला गया। मैं जिस मौजू के लिए आया था सोचकर उस मौजू में सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा, यानी औरतों की शान बयान करूंगा। मुझे अगर 5 मिनट दिया जाए तो औरतों की शान बयान सिर्फ 5 मिनट। तो मैं औरतों के ताल्लुक से बताना चाहूंगा, यानी हमारी औरतें ये समझ नहीं पाई है, इल्म ना होने की वजह से इंसान समझ नहीं पाता है। 2 साल का बच्चा 20 साल के इंसान के बराबर फैसला नहीं दे पाता है, 20 साल का नौजवान 50 साल के इंसान के बराबर फैसला नहीं दे पाता है। इसलिए ना उसके पास तजर्बा है, ना उसके पास इल्म है। इसलिए इस्लाम के ताल्लुक से औरतों का क्या मुकाम है मैं आपको बताऊं। यानी औरतों के बारे में उलमा जब बयान करते हैं कि औरतों को इस तरह रहना चाहिए, तो औरतें कहती है इस्लाम ने ऐसा करके हम पर जुल्म सितम ढाया है। लेकिन मुसलमानों, मैं हिंदुस्तान नहीं, मैं अमेरिका के डॉक्टर मारिया की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर मारिया ने सोचा था मैं इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों और औरतों को बताऊंगी, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, इस्लाम ने तुम पर जुल्म सितम किया है, इसलिए इस्लाम तुझे पर्दे का हुक्म देता है। इस्लाम तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर रहने का हुक्म देता है। इस्लाम तुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तुझे अंदर कैद करके रखा है। इस्लाम तुझे कैदोबंद किया है। डॉक्टर मारिया कहती है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा इस्लाम ने तुम पर जुल्म और सितम किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। डॉक्टर मारिया इंग्लिश में कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ती है, हिंदी अनुवाद पढ़ती है। पढ़ने के बाद जो ही उसने ये सारी चीजें पढ़ती चली जाती है। पढ़ने के बाद जब कुरान पढ़ती चली गई, कुरान पढ़ती चली गई, दिल की दुनिया बदलती चली गई, दिल की दुनिया बदलती चली गई। वही डॉक्टर मारिया तब तक कहती थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को ये बताऊंगी, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, इस्लाम ने तुम पर जुल्म किया है, इस्लाम ने तुम पर जुल्म सितम किया है। लेकिन कसम खुदा की जब इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद, कुरान की ट्रांसलेशन अनुवाद का मुताला करती है, वही डॉक्टर मारिया जो कल तक इस्लाम के ताल्लुक से जो बातें करती थी, औरतों के ताल्लुक से जो बातें करती थी, अब वो कहने पर मजबूर है अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। नबी आखिर ज़माने की जिंदगी पर वो अरब जब नबी पैदा नहीं हुए, अब अरब की सरजमीन के हालात का मुलाहाजा कीजिए। अभी नबी पैदा नहीं है, अरब की सरजमीन पर औरतों को जिंदा तड़फोड़ किया जाता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। अगर कोई औरत के शौहर मर जाए तो उनके ससुर कहते थे ये डायन है, इसने मेरे बेटे को खा लिया। उसकी माँ कहती थी ये चुड़ैल है, इसने मेरे बेटे को खा लिया। औरत चुड़ैल थी, औरत डायन थी, नबी नहीं आए, औरत को चुड़ैल कहा, औरत को डायन कहा, नबी नहीं आए, औरत को एक यानी औरत को एक पुतला बनाया, औरत को एक खिलौना बनाया, बाजारों खिलौना बनाया। लेकिन नबी की शान पे कुर्बान जाओ, नबी नहीं आए, औरत को डायन कहा, ससुर ने डायन कहा, यहाँ तक कि बाप ने डायन कहा, बाप ने बेटी को जिंदा जलाया, बाप ने बेटे को जिंदा दरबार किया। लेकिन कसम खुदा की नबी आए, नबी ने कहा ऐ लोगों, जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह की 12 रहमतें नाज़िल होती है, और जिसकी 4 बेटी हो या 3 बेटी हो या 2 बेटी हो या 1 बेटी हो, अगर वो उसकी परवरिश करके शादी कराता है उसको मेरे साथ जन्नत का ठिकाना होगा। अल्लाह कबीरा। यही तक में सुन रही नबी फरमाते हैं अब जब बीवी बनती है तो शौहर के लिए आधा ईमान हो जाती है। वही बीवी अब शौहर के यानी अगर औरत बीवी बनती है शौहर के लिए आधा ईमान कहलाती है। अब वही औरत जब माँ बनती है बच्चों के लिए कदमों के नीचे जन्नत पर चढ़ा है। यानी नबी नहीं आए, औरत चुड़ैल है, नबी नहीं आए,